अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 18 सूरतुन नूर आयत नंबर 43 आयत नंबर 43। अलम तर अन्नल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। ألم تر أن الله ألم تر أن الله يزجي سحابا سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر अरा को मोटा करना है अन्नल्लाह अन्ना नून मुशद्दद गुन्ना लफ्ज़ अल्लाह को तफ़ख़ीम के साथ मोटा करके मुँह भर के युज़्जी या और ज़ा इसका वाज़े फ़र्क हो
مگر زا کو ساکن کر کے، یز جی، جی حروف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ، صحابن، صحا ہا کر کے، بن یہاں اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد فا ہے، ثم غنہ کریں گے، یؤلف مضبوطی کے ساتھ، لام مشدد ہے، بینہ الٹا پیش ہے ہا کے اوپر، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، ثم یہاں غنہ کریں گے، یجعلہ ہو 1 الف کے برابر مد، اور رکامن را کو موٹا، من اخفا کریں گے، آگے فا ہے، حروف اخفا میں سے نون تنوین کے بعد، فترل را کو موٹا، ود قاف موٹا کرنا ہے اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، یخرج، خا موٹا، را موٹا، من نون ساکن کے بعد خا حروف اخفا میں سے، حروف حلقی میں سے اظہار کریں گے، خلالہ رک جائیں تو ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، ملیں تو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو پڑھیں گے، وَيُنَزِّلُ زا من السماء مد متصل ہے، لمبا کریں گے، من یہاں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد جیم ہے، حروف اخفا، جبال یہاں بھی اخفا کریں گے، آگے فا ہے، فیہا من برد نون ساکن کے بعد با ہے، لہذا میم سے بدل کر پڑھیں گے، را کو موٹا، دن یہاں اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد فا ہے، من برد فیصیب صاد کو موٹا، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، حروف مدہ بھی بنتا ہے، بہی من یشاء ادغام مع الغنہ مد متصل بھی ہے، وَيَصْرِفُهُ صاد موٹا، را باریک، جی بابر بھائی اس کو پڑھ، وَيَصْرِفُهُ صاد آپ کا صحیح نہیں ہے، وَيَصْرِفُهُ وَيَطْفُ نہیں کرنا، وَيَطْفُ نہیں کرنا، وَيَصْرِفُهُ را باریک، رِفُهُ عَمَّن یشاء، دونوں جگہ کیا ہے، اصل میں تھا عن من تھا تو اس میں ادغام کیا، پہلا نون کو میم کر کے اور پھر عین کا میم میں ادغام کیا، دوسرا تھا من یشا، تو یہاں بھی نون کو یا میں مدغم کر کے پھر میم کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھا تو بن گیا عمن یشا، آسانی ہوگی پڑھنے میں کہ نہیں؟ ہاں، ان من اس میں مشکل تھا، اب عمن یشا، تو لہذا ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، یکاد السنا برقہ، را موٹا، قاف موٹا، یذہب، یا اور دال کا فرق بھی ہو، ہب، بالاب، با پہ قلقلہ ہے، صاد موٹا، بالاب صاد، را باریک، را کو باریک پڑھیں گے، وقف کی شکل میں بھی اور وصل کی شکل میں بھی، یقلب اللہ، قاف کو موٹا، لفظ اللہ کو موٹا، اللیل والنہار، اللیل ون واو موٹا، غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، را کو موٹا کریں گے، ان غنہ کریں گے، فی ذالک، فی حروف مدہ، ذالک لعبرۃ، لعب عین با پہ قلقلہ، را موٹا، لعبرۃ، اب یہاں ادغام بغیر غنہ، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ابصار، قلقلہ بھی صاد کو موٹا، را موٹا کر کے پڑھیں، کیا لم تر نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہی، یزجی چلاتا ہے،
सहाबन बादल को, ثم फिर युअल्लिफु वो मिलाप पैदा करता है, बैनहू उसके टुकड़ों के दरमियान, ثم फिर यजालुहु वो कर देता है उसे रुकामन तय बताए, फतरल चुनाचे आप देखते हैं, अलवदका बारिश को, यखरुजो कि वो निकलती है, मिन खिलाल उस बादल के दरमियान में से, वयुनज़्ज़िलु और वो उतारता बरसाता है, मिनस समाए आसमान की जानिब से, मिन जिबालिन बादलों के पहाड़ों से, फीहा जो आसमान में हैं, मिन बारदिन कुछ औले, जी, फयुसीबु फिर वो पहुंचाता है या बरसाता है, बिही वो औले, मन यशा जिस उस पर जिसको वो चाहता है, वह यसरिफ़हु और वो फेर देता है उन औलों को, अम्मन यशा उससे जिससे वो चाहता है, यकादो करीब है कि सना चमक बर्क़ ही उसकी बिजली की, यदहबु ले जाए, बिल अबसार आँखों की रोशनी को, युक़ल्लिबुल्लाह उल्टता पलटता रहता है, ठीक है जी, अल्लाह अल्लैल रात को, वन्नहार और दिन को, इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें, लइबरतन अलबत्ता इबरत है, ले उलिल अबसार अहले नज़र के लिए, बसीरत वालों के लिए, अक़ल वालों के लिए। याद रखिए ये जो हमने पीछे रुकू पढ़ा है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वहाँ से लेकर तकरीबन ये पूरे बल्कि पूरे 3 रुकू अल्लाह की वहदानियत के दलाइल हैं, अल्लाह की तौहीद के दलाइल हैं, अल्लाह के वाहिद होने के दलाइल हैं। ये ज़हन में रखना, अब आपके ज़हन में पेवस्त हो जानी चाहिए कि बाज़ मकामात ऐसे आ जाते हैं कुरान मजीद के, वैसे तो सारा कुरान इस बात की रहनुमाई करता है कि सारा कुरान ही अल्लाह की वहदानियत बताता है, अल्लाह के वहदहु ला शरीक के मुतल्लिक़ जो है दलील है सारा कुरान। सारे कुरान का मकसद ही ये है कि लोगों तुम्हारा रब एक है, अल्लाह एक है, तुम्हारा माबूद एक है, बस बात है। बाकी ये कानून है, निज़ाम है, अल्लाह ने दिया है कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। लेकिन बाद ऐसे मकाम आ जाते हैं जहाँ अल्लाह खालिसतन अपना तारुफ और अपनी तौहीद के दलाइल जो है ख़ुद बयान करता है। ये भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये बात समझा सुलझा दी है कि कोई दुश्मन उठे अदुव्वुल्लाह और वो एतराज़ कर पाए किसी हवाले से भी, कि बाज़ दफ़ा आ जाता है ना शैतान कि अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया, आया, ठीक है। तो ये है वो दलील। तो इसी तरह बाद ऐसे दलाइल भी हैं जो अदुव्वुल्लाह पेश कर देते हैं अल्लाह के हवाले से। तो अल्लाह ने फिर दलाइल जो है अहले ईमान को बिलखुसूस मानने वालों को बयान फरमा दिए कि ये वो दलाइल हैं, इनको सामने रख के तुम ज़िंदगी गुजारो। अब यहाँ देखिए अर्जा आया है, इसको ज़रा तवज्जो से सुन लें, फिर आगे चलते हैं। अर्जा युरजी, नरमी के साथ चलाना, हाँकना, धकेलना। अल्लफ़ युअल्लिफ़ हो, 2 या ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना। बादल को जोड़ने से मुराद उसके टुकड़ों को जोड़ना है। अर्जा युरजी, हाँ अज़जा अल्लाह अज़जा युरजी, अच्छा जी,
رقمون کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا، رکامن تہ بتائے، خلال من خلال، خلال خلل کی جمع ہے، جیسے جبال جبل کی جمع ہے، خلل کا معنی شگاف درار۔ سبحان اللہ سبحانہ ہوا تعالی مختلف ہوائیں بھیجتے ہیں نا، ہوائیں۔ اچھا ایک ہوا آتی ہے سب سے پہلے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ زمین میں جھاڑو پھیر کر صاف کر دیتی ہے، دیکھا ہے کبھی؟ ابھی یہ چل رہی ہوا یہ بتا رہی نہیں کہ نہیں؟ آج کے سبق کے حوالے سے جو ابھی ہوا ہم جب آئے ہیں تو وہ جھاڑو پھیر رہی تھی، وہ خوب صاف کر دیتی ہے زمین کو۔ پھر اللہ سبحانہ ایک دوسری ہوائیں بھیجتا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہے، وہ لے آتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تیسری ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بادلوں کو جوڑ دیتی ہیں، وہ ٹکڑے جو ہے نا وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان کو تہ بتائے کر کے نا ایک چوتھی ہوا کو اللہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بارش برسانا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی توحید کی دوسری دلیل ہے میرے بھائیوں۔ اچھا یہاں ایک نقطہ ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ ہوا تعالی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑ کر تہ بتہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ تہ بتہ بادلوں میں موجود پانی کے ذخیرے کو قطروں کی صورت میں زمین میں برساتا ہے۔ اب یہاں کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کروڑوں اربوں ٹن پانی، اللہ اکبر، جو بادل اٹھائے ہوئے ہیں بیک وقت اللہ وہ زمین پر گرا دے، کیا کوئی جاندار بوجھ اٹھا لے گا یہ؟ یا کوئی پودا؟ ساری مخلوق جہاں گرے تباہ و برباد ہو ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ اربوں اور ٹنوں کے برابر اکٹھا کیا ہوا پانی اللہ قطروں کی شکلوں میں زمین میں برساتا ہے۔ کتنی رحمت ہے اس کی۔ رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں رحمت ہے، یہ رحمت چھوڑ دو، رحمت پتہ نہیں کدھر سے نکلے، رحمت 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 نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت، رحمت، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے، عام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن برد اولے، زمین سے جیسے جیسے بلندی کی طرف جائیں ٹھنڈک پڑتی چلی جاتی ہے، یہ اوپر جا کے وہ اولے جو ہے وہ برف بن جاتے ہیں، برف ہیں۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، بعض دفعہ نا جی اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے بادل جو ہے وہ برف کے پہاڑوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ برف کے ان پہاڑوں میں سے اللہ برف نہیں گراتے، برف نہیں گراتا اللہ، یوں اتنا بڑا بلاک گرا دے جس پہ گرے گا کیا ہوگا، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ چھوٹے چھوٹے نا اولے بنا کے ہیں، چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ چھوٹے اولے بھی جب اللہ چاہتا ہے نقصان کرنا تو وہ بھی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ اولے بھی اللہ وہ تباہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک نقطہ ہے، اللہ اولے کہتے ہیں نا گاڑیوں کی چھتیں ہوتی ہیں لوہے کی، اس میں وہ ایسے نقطے نقطے نا ڈنڈ پڑ جاتے ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں کافی بڑی بڑی برف پڑی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں، اتنی بڑی۔ تو وہ برف گرنے سے اتنا بڑا نقصان سے اللہ نے بچا لیا، اور اولے گرنے سے کم نقصان ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ بعض دفعہ اولے اتنے پڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں جی نقصان نہیں ہوتا۔
بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے لیکن یاد رکھیے سیاستدان بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے، یہ اللہ کی، ہاں جی، اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ کبھی پھر وہ اولے برسا کے نا مردہ زمین کو اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے، ہاں، وہ پانی برسا کے اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ایک بنجر زمین کو اس میں سے کھیتی جو ہے وہ اگ جاتی ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو وہ بعض دفعہ وہ بارش، وہ اولے جو ہے وہ قحط مسلط کرنے والی ایک خشکی کی شکل میں بھی ہو جاتے ہیں، تباہی کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، یہ سب کچھ کے اختیار، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، ہاں جی۔ ہائے کاش کہ اللہ مشرک کو بھی یہ سمجھ عطا فرما، ہاں جی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ ان بادلوں کو جس پر برسانا چاہتا ہے برسا دیتا ہے، جس سے ہٹانا چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ محکمہ موسمیات کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جناب پوری پیشین گوئی ہوتی ہے محکمہ کہ کل بارش جو ہے وہ ضرور آئے گی، لیکن اللہ نہیں چاہتے، بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، یہ اس کے متعلق ہے جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی وہ بادل کی جو گرج، وہ بجلی جو نکلتی ہے قریب ہے، اللہ اس سے آنکھوں کو لے جائے تو وہ مالک ہے۔ یہ ابھی پچھلا جو کل پرسوں بارش چاہیے نا، جمعرات کو آئی ہے، اس میں یہ بلوچستان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہاں وہ بادل گرا تو 3 بندوں کی موت واقع ہو گئی، بجلی۔ یہ ہمارے بیٹی ہے نا جہاں پہ شادی ہوئی، بہن اور بیٹی، اس کا ان کے وہاں پہ اے سی جل گئے، یہ سوئچوں، یہ بورڈ ہوتا ہے نا، بورڈ سوئچ باہر نکلا ہے، بجلی گری نا۔ جو جمعرات کو بارش ہوئی نا، اس سے میں نے وہ بار میں پڑھا جہاز بھی ڈی ٹریک ہو کے انڈیا چلا گیا، مشکل میں تھا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ اللہ کی وحدانیت کی تیسری دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک مختار کل کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ہدایت کی روشنی زمین اور آسمان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اور نہ ہمیشہ دن ہی رہتا ہے نہ ہمیشہ رات ہی رہتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نظام نہیں چل سکتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو جو ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، لوگ جو ہے نا زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ زمانے کی سختی، اس لیے رسول اللہ فرمایا ایسا نہ کہو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے تکلیف دی، مجھے گالی دی، کبھی کہتا ہے زمانے کی سختی، ہاں جی، تو زمانہ تو میں ہوں، دن اور رات کو میں لانے والا ہوں،